السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس 9 کی سورۃ طٰہٰ ہمارے جاری ہے، آیت نمبر 89 سے ذرا دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو، میری بات مانو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا 40 دن کے لیے۔ وہ تو وہاں تشریف لے کر گئے تھے تو پیچھے اپنے پیچھے حضرت ہارون جو ان کے بھائی تھے ان کو چھوڑا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ میری قوم کی ذرا خیال کرنا، ایسا نہ ہو کہ کسی میرے جانے کے بعد وہ کسی اور گناہ میں نہ لگ جائے۔ وہی تھا جس کا ڈر تھا، انہی میں سے ایک بندہ تھا جس نے یہ سارا کام کیا۔ آگے آیت میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آ جائے گا۔ تو انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور ہارون علیہ السلام ان کو سمجھاتے بھی رہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے، یعنی ہم اسی بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے، یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب موسیٰ علیہ السلام کو بات پتہ چلی کہ یہ کسی بچڑے کی عبادت میں لگ گئے ہیں، تب موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر کہا، ہارون جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ میری قوم کے لوگ گمراہ ہو گئے تھے، تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ یعنی تم نے دیکھ لیا تھا، ظاہر بات ہے ان کو تو حقیقت کی بات کا تو پتہ نہیں تھا، انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو علم غیب کا تو پتہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے بھائی ہارون کو کہا کہ ان کو اپنے بعد وزیر بنا لیا تھا، یعنی اپنے بعد چھوڑ دیا تھا کہ میری قوم کا خیال کرنا۔ وہ تو آتی ساتھ ہی ظاہر بات ہے غصے میں ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ نے میری قوم کا خیال رکھنا ہے، یہ دیکھو بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے۔ ٹھیک ہے، اپنے بھائی سے بات کرنے لگے کہ کیا وجہ تھی؟ اللہ تتبعنی افعصیت امری، تم میرے پیچھے چلے آتے، بھلا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی، یعنی اگر تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ میری قوم کے لوگوں نے بچڑے کی عبادت کر دی تھی تو اب میرے پاس آ جاتے، میں وہاں سے آ جاتا اور ان کو سمجھاتا، آپ نے کیوں ان کو چھوڑا؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو غصے میں، جب ہم جیسے انسان ہوتے ہیں نا غصے میں، کبھی کسی کی داڑھی پکڑ لی، کسی کا بال پکڑ لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا، آتے ساتھ اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑا اور کہا، ہارون نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، ٹھیک ہے، میری داڑھی نہ پکڑو نہ میرا سر، یعنی غصے کی وجہ سے آپ نے جو مجھے پکڑا ہے مجھ سے باتیں پوچھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ایسے مجھے نہ کریں، حقیقت میں مجھے اندیشہ تھا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہیں رکھا، یعنی میں اپنی طرف سے، آپ نے مجھے کہا بھی تھا کہ سمجھانا، میں ان کو سمجھاتا رہا، یہ میری بات نہیں مانے۔ قال فما خطبك یا سامری، اب ساری بات کلیئر ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کے پاس آئے کہ ہاں سامری جو تھا نا، ان کی قوم میں سے ایک بندہ تھا جس نے بت بنایا تھا، بت بنانے کے بعد اس میں کچھ سونا وغیرہ ڈال دیا تھا اور کچھ اس نے اپنے طرف سے منتر وغیرہ پڑھ لیے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس بت میں سے کچھ آوازیں نکلنا شروع ہو گئی۔ تو سامری جو تھا نا بندہ، اس کا اپنا نام تھا موسیٰ بن ظفر، ٹھیک ہے، موسیٰ بن ظفر نام تھا اس کا۔ اس نے کہا کہ دیکھو نعوذ باللہ موسیٰ کا رب تو یہ ہے، اور موسیٰ نعوذ باللہ کہیں اور چلے گئے، یعنی لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے رہے، لوگوں کو منافقت کی طرف لے کر آتے رہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ قوم دریا سے پار کر دوسری طرف آئی تھی تو اس میں یہ شخص بھی تھا، سامری، یہ تھا منافق، لیکن اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا اور اس نے یہ موقع تلاش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی موقع پر یہ چیز ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو سامری تجھے کیا ہوا تھا، یعنی تو نے یہ کام کیوں کیا؟ قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، وہ بولا میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آتی، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے بچڑے پر ڈال دیا، میرے دل نے مجھے ایسا ہی سجایا۔ یعنی ایک روایت میں تو یہ ملتی ہے بات کہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے نا تو جس گھوڑے پر آتے تو وہ گھوڑا جس مٹی پر پاؤں رکھ کے جب جاتا وہاں کچھ نہ کچھ اگتا تھا. تو اس نے وہ مٹی لے لی, اس نے کہا اس مٹی میں کوئی نہ کچھ تو ہے کہ فوراً سے پہلے پودے کا نکل آنا. تو اس نے وہ مٹی لی, مٹی ڈالتے ساتھ ہی رسول کہتے ہیں, رسول کے نقش قدم, رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا. جبرائیل علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آتے تھے, تو وہ گھوڑا جس جگہ پر پاؤں رکھتا وہاں سے کوئی نہ کوئی پودا نکل آتا. تو اس بندے نے دیکھ لیا تھا کہ یار اس جگہ پہ کوئی نہ کوئی کمال تو ہے, وہ مٹی لے لی, وہ مٹی آ کر اس نے اس بچنے میں ڈال دی, تو اس نے باتیں کرنا شروع کر دی. یہ روایت میں ملتی ہے, لیکن مولانا حقانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کچھ آواز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی خلا بعض اوقات ہوتے ہیں نا کہ ہوا تو ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن اتنی تیزی جا رہی ہوتی ہے کہ اس کی آواز ہمیں سن رہی ہوتی ہے. تو وہ مولانا حقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یہ کہا کہ یہ کچھ خلا کی وجہ سے بھی ایسی آوازیں ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال اس کی تفسیر میں نہ ہی لگا جائے, بہتر ہی ہے, نہ اس سے ہماری کوئی نہ کل قیامت کے دن اس سے ہمارے پوچھا جائے گا, نہ اس کی تفسیر میں زیادہ پڑھنا چاہیے, نہ اللہ نے اس کی تفسیر کے بارے میں زیادہ ہمیں کچھ بتایا. اس وجہ سے جس بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کچھ نہ بتایا ہو تو ہمیں بھی اس جگہ پر چپ رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے, خاموش رہنا ہی, ٹھیک ہے. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے کہے گا کہ مجھے نہ چھونا. یعنی ایک قسم کی بد دعا دی تھی موسیٰ علیہ السلام نے, کیونکہ وہ غصے میں تھے کہ میری قوم کو گمراہ کر دیا تھا. یعنی ان کو ایک ایسی بیماری لگ گئی تھی, جب بھی اس کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا گوشت وہاں سے گھل جاتا تھا, یا جب بھی کسی سلام کرتا ہے اس کی بیماری دوسرے کو کنورٹ ہو جاتی تھی. تو لوگ اس سے ملنا اور اس سے ہاتھ ملانا دور ہو گئے تھے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی اور یہ ضلالت کی موت مرا. اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدہ کا مقرر بھی ہے, یعنی کل قیامت کے دن جب تو اللہ کے سامنے پیش ہوگا تب تجھے اس وقت بھی پتہ چل جائے گا کہ تو نے میری قوم کو کس وجہ سے ہلاک کیا تھا. جو تجھ سے ٹلا نہیں جا سکتا, یعنی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, میدان محشر لگے گا. اور دیکھ اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا, ہم اسے جلا ڈالیں گے, پھر اس کے راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے. یعنی آپ پہلے تو صبر کرو, یہ تو بات کی بات ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, لیکن آپ کے سامنے ہی اس بت کو میں ماروں گا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دوں گا, یہ تمہارا معبود ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام بطور غصے ہو کے اور یہ باتیں کر رہے ہیں. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما, حقیقت میں تم سب کا معبود تو صرف ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. یعنی اللہ, وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی اللہ تمہارا ایک ہی ہے, نہ یہ معبود تمہارے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے, جو کچھ وہ کر رہے ہیں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں بھی پتہ ہے. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذکرا. اے پیغمبر, ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اس طرح تم کو سناتے ہیں, اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے جن لوگوں کا یہ عقیدہ تھا نا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کہیں سے پڑھ کر آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو یہ پچھلے باتیں اس وجہ سے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس باتوں کا پتہ چل جائے. یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا آپ امی ہیں, یعنی آپ کو تو پڑھنا نہیں آتا, تو یہ باتیں کیسے پتہ چلی؟ یعنی ان کو اللہ کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے گا, اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ پچھلی باتیں بتانے والا بھی تو ان کو کوئی نہ کوئی تو ہے, کوئی ذات ہے جو ان کو یہ باتیں بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے, وقت کا جو اس وقت کا بندہ ہوگا وہ تو نہیں بتا پائے گا. اب جو آج کل کے دور میں ہیں, آج کل جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, ہمیں نبی علیہ السلام امی تھے, یعنی پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ واقعات بتانے کا ذکر بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں اپنے پیغمبر کو یہ ساری باتیں بتاتا ہوں. یعنی نبی علیہ السلام کی مبارک سے ایسے واقعات کا جاری ہونا, جبکہ آپ امی تھے, ان کے پاس ان کی معلومات کے حصول کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, یعنی ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے یہ بات بتا دی. اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں, یعنی نبی علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں. جو آیت آپ پر تلاوت کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نازل فرمائی ہوئی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کو ساری باتیں بتا رہے ہیں.
من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامت وزرا، اور جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے تو کل قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوں گے، یعنی کل قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئیں گے. خالدین فیہا وساء لہم یوم القیامت حملا، جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بدترین بوجھ ہوگا. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوں گے. یعنی خوف زدہ ہونے کی وجہ سے جب کسی کو کوئی بات بتا دی جاتی ہے نا، وہ آدمی ایک قسم کا نیلا سا ہو جاتا ہے، یعنی خوفناک کی وجہ، خوف کی بات کی بتانے کی وجہ سے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو میں جمع کروں گا اور ان کی آنکھیں جو ہیں نا اور ان کا پورا جسم یہ نیلا ہو جائے گا خوف کی وجہ سے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے. یعنی وہ اس ہولناکی کی وجہ سے وہ کہیں گے، حالانکہ ان کے تو کتنے 100 سال نبی علیہ السلام کے گزرے ہوئے، 1500 سال 1600 سال گزر گئے، لیکن ان سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے یا اس سے پہلے جو تھے وہ آپس میں یہی کہیں گے کہ یار ہم تو دنیا میں 10 دن رہیں یا قبر میں 10 دن رہیں. لیکن نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما، جس بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو سارا پتہ ہے کہ یہ کتنے 100 سال تک قبر میں رہیں، جبکہ ان کے پاس جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا تم دنیا میں زیادہ نہیں ٹھہرے، ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے. یعنی جس شخص کو زیادہ سمجھدار سمجھا جاتا تھا وہ کہے گا ہمارے دنیا میں قیام کی مدت یا قبر میں رہنے کی مدت صرف ایک دن تھی. یعنی تم لوگ کہہ رہے ہیں جو 10 دن نا، 10 دن نہیں، صرف ایک دن ہم دنیا میں رہیں اور قبر میں رہیں، اس کے بعد ہمیں اٹھایا گیا. یعنی قیامت کی ہولناکی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ ان کے نیلے پڑنے کی وجہ سے نیلے ہو چکے ہوں گے اور وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی ہمارا کیا حشر ہوگا. تو یہ آیت نمبر 89 سے لے کر 103 تک، ٹھیک ہے، 104 تک ہماری یہ آیتیں ہو گئی ہیں. کلاس 9 کی سورۃ طٰہٰ اسٹوڈنٹ سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو خود بھی سمجھیں، اوروں کو بھی شیئر کریں تاکہ اس قرآن کی اشاعت میں ہمارا بھی حصہ ہو. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.